آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا کا ہیڈ لائن شو۔ آج ہے 16 ستمبر اور میں ہوں عادل خان آزاد۔ دنیا کے سب سے بڑے اخباروں سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے روس اور چین نے شروع کی جوائنٹ نیوی ڈرل، سی آف جاپان میں ہلچل تیز۔ حزب اللہ نے کیا ٹرپل اٹیک، اسرائیلی فوجیوں، بختر بند گاڑیوں اور اڈوں کو بنایا نشانہ۔ اسرائیلی میڈیا میں چرچا تیز، نارتھ کو بھولی حکومت، حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی طے۔ ہوتھیز اور حزب اللہ سے نپٹنے کا پلان ہو رہا تیار۔ امریکہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کی فون پر ہوئی بات چیت۔ حماس کے لیڈر اسامہ حمدان کا بیان، ہم نے نئی فوج کر لی ہے تیار۔ یحییٰ سنوار کے غزہ چھوڑ کر جانے پر بھی دیا جواب۔ اور یمن کے حوتھیز نے اب امریکہ کا کیا نقصان، ایک ہفتے کے اندر دیا تیسرا بڑا جھٹکا۔ ہمیشہ کی طرح بتا دوں کہ جتنی ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی یا جتنی ہائی لائٹس آپ نے دیکھی وہ تو ہوں گی، ان سے زیادہ خبریں ہوں گی۔ چلیے خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حزب اللہ کی خبر، جنہوں نے ٹرپل اٹیک کیا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں۔ انہوں نے IOF کے یعنی اسرائیلی آکوپائنگ فورس، لبنانی میڈیا جو المایدین ہے اس کے مطابق راکٹس داغے، ڈرونز داغے اور FPVs داغے ہیں۔ انجریز رپورٹڈ۔ انہوں نے کوئی دعویٰ آج نہیں کیا کہ انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو مارا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ FPV ڈرونز جو ہیں فرسٹ پرسنلائز ویو آئی تھنک وہ ڈھونڈ کے مارتے ہیں۔ اگر آپ جا رہے ہو نا، آپ یوں کتی دو گے، ادھر گھومو گے تو وہ ادھر گھوم جائیں گے، مطلب پیچھے پیچھے جائیں گے، اور انہوں نے آپ کے اگر جسم کا کوئی عضو یا حصہ طے کر لیا ہے نا تو وہ وہیں جا کر مارتے ہیں، اسی حصے کو مارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے بالکل۔ تو یہ FPV ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ ڈرونز جو جاتے ہیں ٹپ سے گرتے ہیں، ان کا مطلب ادھر ادھر گر جاتے ہیں، کوئی دین ایمان ہوتا نہیں ہے۔ 100 میٹر ادھر ہو گئے، 50 میٹر ادھر ہو گئے، حالانکہ بہت سی زیادہ جو ہے بالکل ایگزیکٹ جگہ جا کر گرتے ہیں۔ اور پھر جو ہیں یہ آپ کے راکٹس ہیں، انہوں نے وہ بھی کتیوشا راکٹ ڈالے۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس سے بڑا نقصان کیا ہے، جو کم سے کم ملٹری ایسٹس ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اسرائیلی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان، حزب اللہ attacked Israeli occupation forces, their headquarters, military hardware, artillery emplacements, soldiers and officers on Sunday۔ یہ انہوں نے سنڈے رات تک کے جو حملے تھے وہ دیے، اور یہ چھپے جا کر منڈے میں صبح۔ تو یہ آپ کے سامنے خبر تھی، مجھے لگا کہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جلدی جلدی بڑھتے، خبریں آج بہت ہیں اور بڑی اہم ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں اس بات کی چرچا تیز ہو گئی ہے کہ ان کی حکومت، بنجمن نیتن یاہو کی حکومت نے نارتھ کو نگلیکٹ کر دیا ہے، پوری طریقے سے نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ انہیں بھول چکے ہیں۔ نارتھ میں رہنے والے سیٹلرز کی زندگی تباہ ہو چکی ہے، باوجود اس کے حکومت ان کی حفاظت، ان کی دفاع کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ حزب اللہ کے حملوں سے لگاتار سیٹلرز شیلٹرز ہوم میں انڈر گراؤنڈ رہنے کو مجبور ہیں۔ کب کوئی راکٹ آ جائے ان کی جان لے لے، اس وجہ سے ہر وقت وہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ باوجود اس کے اس خوف کو دور کرنے کے لیے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان کی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ وی آر ان اسٹیٹ آف کولیپس، اور ہم تباہی کے حالات میں پہنچ گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کی طرف سے۔ المایدین نے اس خبر کو پختہ کیا ہے یا چھاپا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اتھارٹیز ہیو ابنڈنڈ ناردرن آکوپائڈ ٹیریٹریز، مطلب اسرائیلی اتھارٹیز جو ہے، حکومت جو ہے، اور جو باقی ان کا عملہ ہے، ان سب نے نارتھ کے قبضہ والا جو فلسطینی علاقے ہیں، جو ناردرن اسرائیل کہلاتا ہے، جو کہ ساؤتھ لبنان سے لگتا ہے، ان علاقوں کو پوری طریقے سے انہی کے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ بھائی اپنا خود دیکھ لو، اور جو ہے کچھ کر نہیں رہے ہیں، اور بہت ہی کمزور جو ہے وہاں پر اپروچ ہے۔ مطلب حالات کو بہتر بنانے کی جو اقدامات ہیں، جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، وہ بہت کمزور ہیں، ناکافی ہیں، اور اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت میں ناقابل اعتبار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چرچائیں تیز ہو رہی ہیں، اور یہ چونکہ ہیبریو میڈیا کو پڑھ سکتے ہیں، ہیبریو ڈیبیٹس کو سن سکتے ہیں، لبنان ان سے لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی خبروں کو ان خبروں میں چھاپ دیتے ہیں جنہیں خود اسرائیلی میڈیا نہیں چھاپتا ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے کہا لگاتار راکٹ آتے ہیں، اور 20 کلومیٹر دور تک اب حزب اللہ بارڈر سے راکٹ داغنے لگا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹیز بہت ہائی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے جو کیا جا سکتا تھا اس کا آدھا بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل کے حوالے سے خبر ہے، حماس آفیشیل سیز ڈسپائٹ وار لاسز ٹیرر گروپ ہیز ریکروٹڈ نیو جنریشنز۔ یہ حماس کو ظاہر سی بات ہے اسرائیل ٹیرر گروپ کہیں گے، تو ان کی ہیڈ لائنز یہ ہے جو کہ کنفرم کرتی ہے کبھی کبھی ان کی، اور آپ یہ سمجھ لیجئے اسرائیلی میڈیا اپنی حکومت کو بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پر وہ نہیں چلتا ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے، وہاں جو ہے وہ ایسی تیسی بھی مارتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حماس نے
جو ہے حماس کے آفیشل اسامہ حمدان کے حوالے سے خبر دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب جنگ میں کتنی بھی ہماری جو ہے ہار ہو رہی ہو، اسرائیل میڈیا نا نقصان ہو رہا، باوجود اس کے ایک نئی جنریشن لڑاکوں کی تیار ہو گئی ہے اور اسے بھرتی کر لیا گیا ہے حماس میں. ان نقصانوں کے باوجود یہ جذبہ، اب اس خبر کو اس پہلو سے دیکھیں جو اسرائیل نہیں چھاپ رہا، کہ ان کے لڑنے کا جذبہ اب بھی برقرار ہے. لوگ، دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہے ہتھیار ڈال دیں گے، ہو یہ رہا ہے کہ وہ لڑنے کے اور مادے کے ساتھ اوپر اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی نئی بھرتی ہمارے پاس آ گئی، اب یہ لڑے گی. تو کہ کہتے ہیں نا وہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی میری کشتی بھنور میں ہے. کچھ ان لوگوں پر یہی کہا جا سکتا ہے. مطلب اسامہ حمدان شاید یہی کہہ رہا ہوں اسرائیل سے کہ بھائی آپ ہمیں تباہ سمجھ رہے ہو، لیکن ہم جو ہیں اور بھرتی کر لیے لڑا کے، اور اب آپ سے اور طریقے سے لڑائی ہوگی. یہ سینئر حماس آفیشل ترکی میں موجود تھے. انہوں نے ایف پی کو اس بیان میں بتایا کہ ہم نے نئی بھرتی کی ہے، لڑائی اور تیز ہوگی. اور ہاں ایک چیز اور، یحییٰ سنوار کے غزہ سے چلے جانے، غزہ چھوڑ کر جانے یا غزہ کو آگے چھوڑ کر چلے جانے کی بات ہو رہی تھی یا ڈیمانڈ کی گئی یا خود سے چرچا آئی. ایسے کئی طریقے کے سوشل میڈیا پر کل چکا ہوا. تو پوچھا گیا کہ یحییٰ سنوار ہیں غزہ میں نہیں ہیں، کیا یحییٰ سنوار غزہ کو چھوڑ کر جانے والے ہیں؟ تب اسامہ حمدان نے کہا کہ سنوار کہیں نہیں جا رہے. یحییٰ سنوار وہ انسان ہے، جب 2021 میں جب اسرائیل کے حملے رکے تھے اور بات چیت ہوئی تھی، تب انہوں نے کہا تھا کہ میں بیماری سے مرنے سے، ہارٹ اٹیک سے مرنے سے یا کسی ایکسیڈنٹ میں مرنے سے بہتر یہ سمجھوں گا کہ اسرائیل کا کوئی F-15 فائٹر آ کر مجھے بم سے اڑا دے، کیونکہ میرے لیے شہادت معنی رکھتی ہے. مجھے وہ بیماری سے لمبی عمر ہو کر ایسے نہیں مرنا ہے. تو یہ ایک بیان ان کا کل سے تیر رہا تھا. 59 سال کے تب ہوئے تھے، تب انہوں نے یہ بات کہی تھی. خیر وہ میں پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے چیزیں ریکال ہوتی ہیں، تو میں نے بتا دیا آپ کو. ایک اور خبر ہے سر، المایدین کی کالمنسٹ کوئٹ جوئش کرونیکل اوور فیبریکیٹڈ غزہ حماس سٹوریز. غزہ حماس کے بارے میں اتنی فیبریکیٹڈ، المایدین کا دعویٰ ہے، فیبریکیٹڈ سٹوریز مین گودی میڈیا ٹائپ سٹوریز لکھوائی جا رہی ہیں اسرائیلی خبر نویسوں سے، جن کے اندر تھوڑا بہت بھی ضمیر ہے، جو سچ کو سچ لکھتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ لکھتے ہیں. ایک بہت پرانا اخبار ہے، وہاں بھی یہ کھیل چل رہا تھا. جیوش کرونیکل دنیا کا مشہور اخبار ہے، یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا اخبار ہے. اس میں کچھ جرنلسٹ نے نوکری چھوڑی ہے، یا یوں کہیں کہ اسے چھوڑنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ وہ غزہ کی ایکچوئل سچویشن لکھ رہے تھے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پورے غزہ کو کھود کر ڈال دیا، لیکن آپ نے حاصل کیا کیا؟ آپ جنگ کے 12ویں مہینے میں پہنچ گئے اور اب بھی آپ ٹوٹل وکٹری سے دور ہیں. تو یہ غزہ کو تباہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ اسرائیلی آرمی کے نقصان لکھتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ فوجی روز بڑی تعداد میں زخمی ہو رہے ہیں، کئی جان گنوا چکے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ نارتھ میں بھی جو ہیں پھنسنے جا رہے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ ہوسٹیج ڈیل کیوں نہیں ہو رہی ہے. اور کئی خبریں اندر کی لکھتے ہیں حماس کے بارے میں کہ حماس کو جتنا کمزور بتا رہے ہیں نہیں، اس نے 12 مہینے آپ کو چھکا کر رکھ دیا. اس کا مطلب اس نے بڑا اسلحہ تیار کیا تھا. تو وہ فیبریکیٹڈ نیوز سے اکتا گئے، وہ کچھ سچ لکھتے تھے، تو پھر ان کے آرٹیکلز ہٹائے گئے ویب سائٹ سے اور معافی مانگی اخبار نے اپنی اسرائیلی عوام سے کہ کچھ تھوڑی ان لوگ سے گڑبڑ ہو گئی، یہ وہ وغیرہ. ان لوگوں کو استعفے دینے پڑ گئے. یہ ہو رہا ہے، کالمنسٹ استعفے دے رہے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. اسرائیلی وار آن غزہ لائیو، غزہ میں لگاتار اسرائیلی حملے جاری ہیں. ابھی غزہ سٹی کے نصیریت کیمپ میں حملہ ہوا کل کچھ گھنٹے پہلے. اس میں 20 لوگ مارے گئے، بچے بھی شامل ہیں. ایک کیمپ کی کہانی ہے جہاں 20 لوگ مارے گئے، 20 لوگوں کا قتل ایک جگہ. قتل، شہادت اور قتل میں بڑا فرق ہے. قتل سامنے والے کو گنہگار بناتا ہے، شہادت نہیں. یمنی فورسز شوٹ ڈاؤن انادر. اب آ رہے ہیں ہم یمن کی خبروں پر. یمن نے کل ایک بیلسٹک میزائل داغی تھی، آپ سب کو پتا ہے. آج انہوں نے MQ-9 ریپر ڈرون گرا دیا امریکہ کا، اور ویڈیو بھی جاری کیا. پریس ٹی وی میں جو آپ روشنی دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائن کے ساتھ، یہ اس ڈرون کے ویژولز بتائے جا رہے ہیں. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہی ڈرون ہے جو گرایا ہے شہر میں. یمنی فورسز نے ایک اور امریکن اسپائی ڈرون کو گرایا ہے
یہ تیسرا ڈرون ہے اس ہفتے میں. ایک ڈرون کی قیمت 265 سے 266 کروڑ ان انڈین نیشنل کرنسی میں. تو یہ ویلو کا ڈرون لگا اور یہ ٹوہ لے رہا تھا, حملے بھی کر سکتا ہے. MQ-9 ڈرون کو گرانے کا دعویٰ ہے کہ یہ یمن کے دھمار پروونس جو ہے اس کے ایئر اسپیس میں گھسا. یہ علاقہ ویسٹرن یمن میں ہے. منڈے کے دن اسے ہم نے مار گرایا. $35 ملین اس کی قیمت ہے. یمن نے امریکہ کو ایک ہی ہفتے میں تیسرا یہ نقصان پہنچایا. اور جہاں تک غالباً میری میموری تیز ہے تو مطلب میری میموری کام کر رہی ہے تو 9واں یا 10واں MQ-9 ریپر ڈرون ہے امریکہ کا جو یمن کے حوثیز نے گرایا ہے. اب میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں سر. یہ جو آپ ہرے پٹکا اور ہرا کیپ لگائے بیٹھے ہیں, یہ یمن میں رات عید میلاد النبی کا جشن ہے. ٹھیک ہے, اور پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں؟ یمن کے حوثیز نے سب سے پہلے ایک جہاز قبضایا تھا, گیلیکسی لیڈر, اسرائیلی لنک تھا اس جہاز کا. یہ اس کا کریو ہے اور جہاں تک مجھے پتہ ہے مسلمان نہیں ہیں ان میں. انہیں جو ہے عید میلاد النبی کے جشن میں بیٹھایا اور تبھی سے ان کو ساتھ رکھ رہے ہیں, اچھا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, یہ بتایا گیا. اور ان کو وہی کیپ پہنائی گئی جو عید میلاد النبی کے موقع پر وہاں پر سارے مسلمان یا حوثیز پہنتے ہیں. اور وہی ان کے ایک پٹکا, ایک بیلٹ ٹائپ کی پڑی تھی گلے میں, اور اس گلے میں جو بیلٹ پڑی تھی اس میں عربی میں لکھا ہے ایٹ یور سروس او میسنجر آف اللہ, اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. اور یہ لوگ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کیپ اور پٹکا. مطلب یمنی کیا کر رہے ہیں, کبھی کبھی مجھے اپنے علاقے کے ضدی لڑکے سمجھ میں یاد آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے. تو گیلیکسی لیڈر کا یہ کریو ہے جسے انہوں نے اپنی ہی ساتھ جلوس میں اپنے ہی رنگ میں شامل کر لیا. خیر, یمن ول کنٹینیو ٹو سپورٹ غزہ ود انٹینسو آپریشنز اگینسٹ اینیمیز. رات جب یہ جشن یمن اور لاکھوں لوگ تھے, میں نے جو آج تک ملینیم مارچ دیکھے اس سے کئی گنا زیادہ بھیڑ تھی. عید میلاد النبی وہ مناتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے, جو نہیں مناتے وہ ان کی مرضی, ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہمارے لیے خبر ہے, صحیح کیا غلط کیا آپ فیصلہ کریں. یمن کے جو نیتا ہیں سید ملک الحوثی, انہوں نے رات بیان دیا اسی مجمع میں لاکھوں لوگوں کے, اور انہوں نے کہا کہ غزہ کی حمایت میں ہمارے حملے جاری رہیں گے اور زیادہ تیز ہوں گے, انٹینسو آپریشن ہوں گے, سیریس ہتھیاروں کو یوز کیا جائے گا, انٹینسیفائی کیا جائے گا اپنے آپریشنز کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہے اور اس جنگ میں ہم غزہ کے ساتھ ہیں اور لڑیں گے تب تک جب تک انصاف نہیں ہو جاتا, سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتا. یہ انہوں نے اعلان کیا. اچھا, کل یمن نے جو ہے زبردست میزائل داغی تھی, آپ کو میں نے شروعات میں خبر دی تھی. اور یمنی میزائل جب سے ٹیل اویو میں جو لینڈ ہوئی تھی اس وقت, میں اب جو اور ڈیٹیلز پڑھ رہا ہوں, 20 شہروں میں سائرن بچے تھے, 20 شہروں میں. اور وہ انہیں سب کو, کسی کو یہ نہیں پتا تھا, مطلب ٹریک نہیں کر پا رہے تھے کہ 20 شہروں میں سے کہاں جا کر گرے گی اسرائیل کے قبضے والے. تو 20 شہروں میں, یہ ارنا کی رپورٹ ہے, 20 شہروں میں سائرن بج رہے تھے اور یہ میزائل آ رہی تھی. اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اسے روک نہیں پا رہا تھا. 20 اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز ور فائرڈ فرام 2 ایئر ڈیفنس سسٹم انکلوڈنگ ڈیوڈ اسٹنگ اور سمیت 2 ایئر ڈیفنس سسٹم سے اس میزائل کو روکنے کے لیے 20 میزائلیں داغی گئیں. باوجود اس کے یہ میزائل نیچے نہیں گر پائے, جو یمن کی تھے, گرا نہیں پائے. اور یہ الٹراسونک میزائل تھی, مطلب خیر ایسی میزائل تھی, ایسی سپیڈ تھی کہ اسے بھید پانا, روک پانا اسرائیل کے بس کی بات نہیں تھی. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی بھی لمٹس ہیں, کیپیبلٹیز اس کی بھی طے ہے, محدود ہیں. یمنی آرم فورسز ٹو ڈپلوائے ایڈیشنل ٹاپ ٹیئر ویپنس وین دا ٹائم کمس. منسٹر جو ہیں یمنی حکومت کے, حوثیز حکومت کے, انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ایڈیشنل ٹاپ ٹیئر ویپنس, ہتھیار جو ہیں وہ ڈپلوائے کریں گے. جو ہے اب جنگ کو یہ انہوں نے انٹینسیفائی کرنے کا, تیز کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. یہ ہاشم شرف الدین ہے, منسٹر آف انفارمیشن ان دا ریفارم اینڈ ریبلڈ گورنمنٹ ان سنا سے جو سرکار ہوتی ہے اس کی چلتی ہے, اس میں منسٹر ہیں. تو ہر کوئی کہہ رہا. اچھا, لیکن مجھے جو خبر ملی ہے, اور خبر چھپ بھی رہی ہے کئی جگہ, لیکن ڈیٹیل ابھی ایک ایکس پوسٹ میں ہے کہ یو ایس سیکریٹری آف ڈیفنس مین رکشا منتری امریکہ کا لائیڈ آسٹن,
اس نے جو ہے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر یوف گیلنٹ سے رات بات چیت کی ہے ٹیلی فونک، کیونکہ یمن کا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد کچھ ایکویشنز بدل رہی ہیں. بیلسٹک میزائلس انہوں نے یوز کی، انہیں الٹرا سونک بول دیا پہلے تو غلطی، بیلسٹک میزائل جو یوز کی اور نئی کی ہے اور 2000 کلومیٹر یہ 15 منٹ میں پہنچی. تو اس کے بعد ان کے بیچ بات ہوئی کہ یار کیسے روکو گے، ہمارے بھی آس پاس سب لوگ تھے، پھر وہ سعودی عرب اور جارڈن کے اوپر سے اڑتی گئی، وہاں بھی ایئر ڈیفنس سسٹم لگے تھے، تمہارے لگے تھے، کوئی نہیں روک پایا، کیا کرنا ہے. تو ان کے بیچ یہ بات ہوئی ہے اور لبنان میں بڑھتے حملوں کو لے کر کہ ان دونوں سے نپٹنا ہے. ایک پلان بناؤ یار، یہ بہت ہو گیا، ہمارے اوپر تو اب سوال اٹھنے لگے ہیں، ہمارا مذاق اڑنے لگا ہے، تو اس چیز سے نکلنا چاہیے. خیر جلدی یہ ہے کہ بارڈر پولیس آفیسر لائٹلی ہرٹ لگاتار جو ہے اب یروشلم میں اور ویسٹ بینک میں حملے بڑھ رہے ہیں اسرائیلیوں کے اوپر. رات بھی ایک چاقو سے حملہ ہوا ہے اسرائیلی پولیس والے پر، وہ زخمی ہوا ہے. یہ سب کچھ یروشلم میں ڈیمسکس گیٹ پر ہوا، وہاں پر گیٹ دیوار ہے نا، پوری وال سٹی ہے، تو اس میں جو گیٹ ہے وہاں پر یہ ڈیمسکس گیٹ پر حملہ ہوا ہے. روس اور چائنا کی نیوی نے جوائنٹ ڈرل شروع کر دی ہے سی آف جاپان میں. اور سی آف جاپان میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جاپان آپ کو پتہ ہے یو ایس کا الائے ہیں، اور وہاں پر وہ بھی ایک آپریشن کرنے آ رہے تھے جاپان میں، یو ایس اور ویسٹ والے. اس کو منع کرتا رہا روس بھی چائنا بھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا. اس کے جواب میں یہ ہے، اور یہ بہت بڑی فلیٹ ہے. اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ رشین پیسیفک فلیٹ اور چائنا کی نیوی، ان دونوں نے مل کر جو جوائنٹ ایکسرسائز شروع کی ہے سی آف جاپان میں، اس میں 15 وار شپس تو اکیلے رشیا کے شامل ہیں، 15 وار شپس اور 10 ایئر کرافٹ ہیں، ہیلی کاپٹرس ہیں، نیول ایوییشن ہے. روس اصل میں دم دکھا رہا ہے زبردست طریقے سے، اور اس پر نظر بھی رکھی جا رہی ہے. اور آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت سمندر کے اندر ہلچل بڑی تیز ہے. فی الحال چائنا کی بھی نیوی جو ہے وہ زبردست طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. فی الحال ایک چیز اور بتا دیں کہ رشین بامبنگ ہوئی ہے خارکیو میں، یوکرین میں، اپارٹمنٹس پر بتایا گیا، اس میں 42 لوگ انجرڈ ہوئے ہیں، ایک کی جان گئی ہے. یہ الجزیرہ کے حوالے سے خبر ہے. امید کرتا ہوں آج کا بلیٹن، آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی کم رکھوں خبریں، لیکن بڑھ جاتی ہیں. خیر، خوش رہیے، سلامت رہیے.